پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوانوں کی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے جی کہ عمران خان کو اس بونڈے طریقے سے حکومت سے کیوں نکالا گیا ہے۔ مثلا چلیں، اگر عمران خان کو بالکل ہی سیاست سے وائپ آؤٹ کرنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، تو اس کو تو 5 سال پورے کرنے چاہیے تھے، کیونکہ ابھی عمران خان کے دور میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ 5 سال کے بعد تو عوام کو ویسے بھی عمران خان سے نفرت ہو جانی تھی۔ تو اگر اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو ملک میں ایک جمہوریت کا جو تسلسل چل رہا تھا وہ بھی اسی کو میں بھی کوئی نہ آتا، بیرونی دنیا کو بھی پاکستان سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، یہاں پر بھی کم از کم چلیں ادارے مضبوط ہو جاتے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو جو ہے نا، اگر مثلا وہ 5 سال پورے کر جاتا تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو اگلے الیکشن میں اس کو ہرا دیا جاتا، اور جس کو بھی لانا تھا، مثلا پی ڈی ایم کو لانا تھا، جس کو بھی لانا تھا اس کو لے آتے، اور اسی طرح کوئی پاکستان کے عوام بھی، معصوم عوام کو بھی جو ہے نا ایک دفعہ پھر بیوقوف بن جانے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، مثلا اگر یہ طریقہ ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میرے خیال میں جو دو نظام کا ٹکراؤ ہوا ہے، مثلا اگر عمران خان جس جگہ پر مثلا پاکستان کی گاڑی پہنچ گئی تھی، اس کو یا تو لیفٹ جانا تھا یا رائٹ جانا تھا، تو انہوں نے اب عمران خان کو بجائے اس کو جو ہے نا رائٹ کی طرف موڑنے سے پہلے ہی ان کو پتا تھا کہ جو عمران خان مثلا جو ایسا نظام میں جو بندے جن کو وہ اعلیٰ عہدوں پر لگا دے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کم از کم پاکستان کی جو گاڑی ہے اس کو انہوں نے جو ہے نا جس اپنی سائڈ پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک دڑا تھا، انہوں نے گاڑی کو ایک اپنی سائڈ پر اس کا رخ موڑ دیا ہے۔ تو یہ شاید ایک وجہ ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے عمران خان کو جلد از جلد اس کو نکالنا پڑا، اقتدار سے نکالنا ضروری ہو گیا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کا جو مثلا یہ جو گزشتہ دنوں میں ہونے والے واقعات ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا ہے۔ اب یہ جو ڈینٹ ہے، یہ جو پڑا ہے، یہ جو اداروں پر پڑا ہے، مثلا جو مقدس گائے کا کنسیپٹ تھا ہمارے ملک میں، جو ادارے ہیں مثلا سپریم کورٹ ہے، فوج کا ادارہ ہے، یہ ہمارے لیے مقدس تھے، ہم ان کی جو ہے نا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ان کے بارے میں جو اب مقدس گائے کا جو کنسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور یہ جو ڈینٹ پڑ گیا ہے، یہ ان اداروں پر جو ڈینٹ پڑ گیا ہے، یہ ڈینٹ اب ریپیئر نہیں ہو سکتا ہے، یہ irreparable جو ہے نا ڈینٹ ہے۔ تو یہ تو بہت غلط ہو گیا ہے۔ لیکن عمران خان کی وجہ سے اب یہ جو اس کے ساتھ جو بندے ہیں، ان کو عمران خان سے توڑا جا رہا ہے، ان کو سیاست سے کنارہ کشی کرائی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا تو بہت غلط اثر پڑے گا۔ مثلا اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے۔ مثلا وہ ویکیوم جو ہے، اس ویکیوم کو مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی کہ نوجوانوں کے پاس اب کیا آپشن ہے۔ پاکستان کے جو 70% جو 30 سال سے کم عمر کی جو پاکستان کی آدھے سے زیادہ آبادی ہے، ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہ گیا ہے۔ مثلا وہ عمران خان اچھا تھا برا تھا ملک کے لیے، یہ تو ظاہر ہے ہمیں بھی اس کے بارے میں چلیں عمران خان اچھا تھا برا تھا وہ اور بات تھی، لیکن وہ عمران خان پر سمجھتے تھے جی یہ کم از کم نواز شریف اور زرداری گروپ سے یہ بہتر ہے۔ تو اب ان نوجوانوں کے پاس تو کوئی آپشن نہیں رہ گیا ہے۔ مثلا وہ تو اب کبھی بھی جو ہے نا وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ جو پوری زندگی میں یہ جو نوجوان ہیں جنہوں کی آگے 40-50 سال تک انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، یہ پاکستان کے شہری ہوں گے، ان کے پاس تو آپشن نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ یہ تو اب پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے اپنی زندگی میں، نہ ہی نون لیگ کو ووٹ دیں گے۔ اگر پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد چلیں ختم ہوگی جو بھی ہوگا، لیکن اگر پی ٹی آئی نہیں تو یہ ان جماعتوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جماعت اسلامی ایک آپشن تھا، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، ان کا اس طریقے سے سیاسی وجود اتنا نہیں ہے۔ باقی ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ مثلا یہ جو ان نوجوانوں کو جو ہے اس تو نظام سے ہی نفرت ہو جائے گی، کیونکہ وہ نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، نہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے، تو پھر کس کو ووٹ دیں گے؟ پی ٹی آئی کو تو اگر جس طریقے سے بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسا تو ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان تو ویسے بھی مثلا یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے جی کہ عمران خان جو ہے، عمران خان کے بعد تو تحریک انصاف کا ویسے بھی خاتمہ ہو جانا تھا، کیونکہ ہم نہ تو پٹواری ہیں اور نہ ہی بھٹو کے ماننے والے ہیں۔ ہم تو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے جی کہ عمران خان کے بعد عمران خان کا کوئی جانشین، مثلا عمران خان کا کوئی بیٹا آگے آ جائے، عمران خان کا کوئی بہن آگے آ جائے، یا اس کی فیملی میں سے کوئی آگے آ جائے اور اس ڈائنیسٹی کو آگے لے کر چلے۔ یہ تو
جو ملک کے نوجوان ہیں انہوں نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا تھا، کیونکہ ہم موروثیت کے خلاف ہیں. اسی وجہ سے تو ہم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا ہے. تو نون لیگ پیپلز تحریک انصاف کا تو عمران خان کے بعد ویسے بھی خاتمہ تھا. اس پارٹی نے تتر بتر ہو جانا تھا، کیونکہ اس پارٹی میں کوئی اور اس عمران خان کی قد کاٹ کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے. گروپنگ اتنی زیادہ ہے کہ اس پارٹی نے ویسے بھی ختم ہو جانا تھا. لیکن نوجوانوں کا بلیو تھا جی کہ اگر ملک میں ایک لیڈر ٹھیک ہو جائے گا تو وہ سب کو ٹھیک آ جائے گا. پی ٹی آئی میں سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے خرابیاں ہیں. پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں بے شمار کرپٹ لوگ ہیں، جن کی کرپشن کے چرچے بھی عام ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کرپٹ لوگ تھے، لیکن ہمیں یہ پتہ تھا کہ جو ہمارا لیڈر ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. اور وہ ایسا نظام بنایا جائے گا کہ جس میں یہ لوگ اگر کرپشن کرنا بھی چاہیں گے تو وہ کرپشن نہیں کر سکیں گے. مثلا ابھی دیکھیں جتنے بھی عمران خان پر جو ہے نا اتنا ظالمانہ طریقے سے پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو کوئی کرپشن کے نہ کے پی کے میں کوئی کرپشن کے ثبوت مل رہے ہیں، نہ کہیں اور کسی جہاں پر عمران خان کی حکومت تھی وہاں پر کرپشن کے کوئی ثبوت نہیں مل رہے ہیں. کیونکہ عمران خان کا جو اوپر سے جو چیک اینڈ بیلنس تھا وہ اتنا سخت تھا کہ یہ لوگ چاہنے کے باوجود بھی کرپشن نہیں کرنے پا رہے تھے. تو یہ ایک سمپل طریقہ تھا کہ عمران خان کو اللہ زندگی دے، لیکن اس کے بعد تو پی ٹی آئی نے ویسے بھی ختم ہو جانا تھا. تو یہ جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی وجہ سے تو نوجوانوں میں مایوسی ہو گئی ہے. اب یہ جو ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے، مثلا یہ جو لوگ نوجوان جو ہیں جس نظام سے مایوس ہو گئے ہیں، تو ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ نون بھی فارغ، پیپلز پارٹی بھی فارغ، اور کسی کو بھی ہم نے ووٹ نہیں دینا ہے. تو یہ جو نوجوان ہیں خدا نہ خواستہ ان کے پاس تو ایک ہی، یہ تو نیشنلسٹ لوگ جو جماعتیں ہیں، مثلا نیشنلسٹ سندھ میں موجود ہیں، نیشنلسٹ بلوچستان میں موجود ہے، آزاد کشمیر میں موجود ہیں، گلگت بلتستان میں موجود ہیں، کے پی کے میں موجود ہیں. تو یہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ تو آہستہ آہستہ یہ نوجوان تو مایوس ہو کر انہی کی طرف جائیں گے، اور ان کی وجہ سے جو ہے اس نظام سے نفرت کی وجہ سے یہ جب ان نیشنلسٹ کی طرف جائیں گے تو یہ تو اس ملک کی جو وجود ہے اس کے لیے تو بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. کہ اس کا تو مثلا یہاں پر تو مثلا دیکھیں جس طریقے سے خورشید انور سے بدسلوکی کی گئی ہے. چلیں جیسا کیسا بھی تھا، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ تھا، ایک کرسی کا عہدے کا تو تقدس ہونا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ سے جو گلگت بلتستان کے لوگ جو پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں، کشمیر کے لوگ جو پاکستان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس طرح سے نوجوانوں کو مایوس کیا گیا ہے تو نوجوانوں کا تو خود بخود نوجوان وہ جو اب تو باتیں چل رہی ہیں، کشمیر میں باتیں چل رہی ہیں جی کہ یہ جو کوالہ کی اور لاہور کی بارڈر ہے ان کو بند کریں. اور اگر ہم نے مثلا معاشی طور پر ہی دیکھنا ہے تو انڈیا کا زیادہ اچھا آپشن ہے. انڈیا والے تو وہاں پر جو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں بے شک ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن بھارت ان کو زیادہ، ہندوستان ان کو زیادہ سہولتیں دے رہا ہے. تو کیا ضرورت ہے مثلا اگر پاکستان کا خود اتنے کرائسس کا شکار ہے. میں اس چیز کا حامی نہیں ہوں، لیکن نوجوانوں میں ایسی باتیں چل رہی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ پاکستان کے وجود کے لیے یہ چیزیں کتنی خطرناک چیزیں ہیں. تو اس بارے میں اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ مثلا یہ جو کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا، انہوں نے ایک قسم کے ملک کی جو بنیادیں ہیں یہ بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں. تو ابھی چلیں جو بھی کر رہے ہیں، کنگز پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ابھی اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کو جو کمپیوٹر کا ہوتا ہے، جس طرح آٹو کریکٹ کا آپشن ہوتا ہے، وہ آٹو کریکٹ کا آپشن استعمال کریں اور ملک کی جو ہے نا ول آف دی پیپل ہے وہاں پر اس طرف ملک کو جانے دیں. یا جو ایک جہاز میں آٹو پائلٹ کا سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے نا آٹو پائلٹ لگا دیں اور جس طرف ول آف دی پیپل ہے وہاں پر اس کو چلنے دیں. کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا مثلا اگر چلیں ٹھیک ہے جی، اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ملک کے پالیسی میکر ہیں ان کو چاہیے تو یہی تھا جی کہ مثلا اگر وہ چاہتے تو ایک لمبی پلاننگ کر سکتے ہیں، 15-20 سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں، 30 سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں جی کہ وہ ٹیلنٹ ہنٹنگ کریں. سارے پاکستان کے پورے جو سب علاقے ہیں، سب حلقے ہیں، وہاں سے ٹیلنٹ ہنٹنگ کریں. ایک چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ٹائپ کی جو ہے نا اس طرح کی ایک جو ہے نا نوجوانوں کی جماعت تیار کریں جو سارے کرپٹ لوگ نہ ہوں، مثلا اچھے نوجوان ہوں اور ملک کے ساتھ مخلص ہوں، ایسی تیار کریں، اس کو چلیں کنگز پارٹی بنا لیں. لیکن یہ جو پرانے پتے ہیں، یہ جس طرح سب کو پرانوں کو جوڑ کر خاقانہ باسی، یہ جو
مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل یا پی ٹی آئی میں سے اس طرح کی اگر کوئی کنگز پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. اور ساتھ جو ہے نا مثلا ملک کے ادارے اتنے مضبوط کر دیں آپ کو جی کہ اگر کوئی پاکستان کا خدا نہ خواستہ کوئی غدار وزیر اعظم بن بھی جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جی کہ وہ اپنی لمٹ سے باہر نہ نکل سکے، وہ اپنی حدود کے دے. مثلا یہاں یورپ میں ہوتا ہے، امریکہ میں دیکھیں ٹرمپ آیا، ٹرمپ نے 4 سال حکومت کی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکا کیونکہ وہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہاں سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں. یورپ کے ملکوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ جو مرضی جو ہے نا ملک کا وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، لیکن وہ جو اپنی ایک لائن ہوتی ہے وہ اس لائن سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا.